ایک تو واضح طور پہ ہارون کی تھی، لیکن دوسری چیخ شاید مکی کی ہو۔ میرا ذہن فوراً دوسری چیخ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ اتنا تو مجھے پتا تھا کہ اس شرارت کے نتیجے میں ایک چیخ تو ضرور ہی سنائی دے گی، لیکن دوسری چیخ پھر دوبارہ سنائی دی، اور پھر تو مسلسل چیخوں سے فضا گونجنے لگی۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہ تھی، وہ مکی ہی تھا۔ سوال یہ تھا کہ وہ کیوں چیخ رہا ہے؟ چیخنا تو صرف ہارون کو تھا، کیونکہ وہ امرود چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں جو پکڑا جاتا۔ منصوبہ بھی یہی تھا کہ میں جب گھنٹی بجا کر بھاگتا تو ڈاکٹر ضیاء اللہ کے گھر کا کوئی فرد باہر نکل کر دیکھتا، اور پھر دیوار سے لگی سیڑھی اور سیڑھی پہ چڑھا ہارون دیکھ کر غصے کے عالم میں جو ہارون کے ساتھ ہوتا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں۔ ڈاکٹر ضیاء اللہ کو اپنے درختوں سے بڑا پیار تھا، اور اگر کوئی ان درختوں کا پھل توڑنے کی کوشش کرتا تو پھر اس کی خیر نہیں تھی۔ ویسے وہ موسم کا پھل اپنے پڑوسیوں کے گھر ضرور بھیجا کرتے تھے۔ اگر میں نے دوسری چیخ نہ سنی ہوتی تو میں کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھتا، اور طے بھی یہی ہوا تھا کہ میں سیدھا اپنے کمرے میں ہی پہنچوں گا، اور مکی بھی وہیں آ جائے گا، اور پھر مزے مزے کے امرود ہوں گے اور ہم ہوں گے۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ ایک امرود میں ہارون کے لیے چھپا کر رکھ لوں گا، کیونکہ اتنی تکلیف اٹھا کر ایک امرود کا حقدار تو وہ بھی بنتا تھا۔ مجھے مکی سے تو یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس کے لیے امرود بچا کر رکھے گا۔ تو ہوا یوں کہ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک عجیب منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ مکی زمین پر گرا ہوا چیخ رہا تھا، اور زور زور سے چلا رہا تھا، اور زمین پہ بری طرح لوٹ رہا تھا۔ میرے قدم آپ ہی آپ رک گئے۔ مکی کو شہد کی مکھیاں چمٹی ہوئی تھیں، وہ درجنوں کی تعداد میں تھیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی مدد کیسے کی جائے۔ نانا جان کی حویلی کی چھت پہ میری نظر پڑی تو مجھے اظہر، بدر اور خرم وغیرہ کے چہرے نظر آئے، جن کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ایک عجیب سا خوف و ہراس ان کے چہروں پر لکھا ہوا تھا۔ کچھ کرو، کچھ کرو، میں دفتن چیخ اٹھا۔ مجھ سے مکی کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ چھت کی منڈیر سے جھانکتے ہوئے چہرے اچانک ہی کہیں گم ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد گھر کے کئی بڑے اور بزرگ وہاں موجود تھے، البتہ ڈاکٹر ضیاء اللہ کا نوکر سب سے بازی لے گیا تھا۔ وہ ایک کمبل لے کر آیا تھا جسے اس نے مکی کے اوپر ڈال دیا تھا۔ بعد کی باتیں اب آپ کو کیا بتاؤں۔ بڑوں کی جانب سے وہی ڈانٹ ڈپٹ اور سخت ناراضگی کا اظہار ہوا۔ ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی کہ کبھی ایسی شرارت نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ مکی کو ہسپتال جانا پڑا اور کئی روز تک وہیں رہنا پڑا۔ وہ کئی دن تک شدید تکلیف میں مبتلا رہا۔ اب آپ کو وہ بات بھی بتا دوں جو کہ اس شریر مکی نے مجھ سے بھی چھپائی تھی۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ امرود اکٹھے کر لینے کے بعد وہ اس درخت کی طرف پتھر اچھالے گا جس سے امرود توڑ توڑ کر ہارون نیچے پھینک رہا تھا۔ اب یہ بات سوائے مکی کے کسی کو پتہ نہ تھی کہ اس درخت پہ شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا۔ وہ درخت کے پتوں میں کچھ ایسا چھپا ہوا تھا کہ آسانی سے نظر نہیں آتا تھا۔ مکی میاں کا منصوبہ تو دھرے کا دھرا ہی رہ گیا۔ ہوا یہ کہ نانا جان کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہمارے ہم عمر رشتے داروں میں سے کسی کا ہاتھ لگنے سے منڈیر پہ رکھا ہوا ایک پتھر نیچے آ گرا۔ مکی درخت کے نیچے کھڑا تھا جس پہ شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا۔ پتھر بدقسمتی سے اسی درخت پر آ گرا، اور شہد کی مکھیاں مشتعل ہو کر مکی کو چمٹ گئیں۔ مکی نے تو اپنی طرف سے سارے ہم عمر رشتے داروں کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، مگر وہ پہلے ہی کمرے سے باہر نکل چکے تھے، کیونکہ انہیں یہ یقین تھا کہ ہم کوئی کھچڑی پکا رہی ہیں اور انہیں شامل نہیں کر رہے۔ وہ پہلے ہی چھت پہ چڑھ گئے تھے۔ مجھے تو شک تھا کہ انہوں نے شہد کی مکھیوں کی جانب پتھر جان بوجھ کر اچھالا ہوگا، مگر وہ سب آخر تک اسی بات پہ اڑے رہے کہ وہ ایک اتفاق تھا۔
اس کہانی سے کئی سبق سیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کبھی بھی ایسی شرارت نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور دوسرے یہ کہ جو کسی دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ اس میں خود ہی گر جاتا ہے۔ یہ سبق خاص طور پر مکی کے لیے تھا۔ آخر میں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ہارون کو شرارت کا انعام ملا۔ جی ہاں، ہے نا مزے کی بات؟ ہارون نے اپنے اوسان برقرار رکھے اور سیڑھی سے ہی چمٹا رہا تھا۔ ڈاکٹر ضیاء اللہ نے اسے سیڑھی پر سے ہی گرفتار کیا تھا۔ اس نے پوچھنے پہ ساری بات سچ سچ بتا دی تھی۔ انعام میں اسے 5 امرود ملے تھے۔ ہارون کی معصومیت اور دوستی کی تو حد ہی نہیں تھی۔ وہ یہ جان ہی نہ سکا کہ وہ کیسی شرارت کا شکار ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اس نے 1 امرود مجھے دیا اور 1 امرود مکی کے لیے بھی دیا۔ مکی بیچارہ تو امرود کھانے کے قابل ہی نہ تھا۔ اس کا منہ، ہونٹ اور زبان شہد کی مکھیوں کے ڈنک کی وجہ سے سوج گئے تھے۔ اس کا امرود بھی مجھے کھانا پڑا۔ آخر دوست کے لیے قربانی بھی تو دینا پڑتی ہے۔ اس شرارت سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ آئندہ ایسی کسی شرارت کا حصہ نہیں بنوں گا جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔